بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت گہن کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک نئی غزل شروع کی تھی جو کہ لکھی ہوئی تھی جگر مراد آبادی کی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جگر مراد آبادی کا تعارف پڑھا۔ آج انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی غزل، اس پہ کریں گے ہم بات چیت۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ملاقات دن میں، ہفتے میں، مہینے میں یا زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے ہوتی ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ دفاتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ سکول کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ ہمارا دل نہیں لگتا، سب کے ساتھ ہمارا دل نہیں ملتا۔ ہمیں سارے لوگ اچھے نہیں لگتے، ہمیں سب کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، سب سے اپنے معاملات ہم ڈسکس نہیں کرتے، ان پہ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے باقاعدہ ہم اپنی باتیں چھپاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، یعنی بندہ بندے سے ملتا رہتا ہے، لوگ آپس میں ملتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، جس سے میں نے پہلے کہا۔ ہم ٹرین کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، بس کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، بس میں تو اتنے چانسز نہیں ہوتے، ایک آدھ بندے سے دو سے ملاقات ہوتی ہے، ٹرین میں بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ریلوے اسٹیشن پہ ملاقات ہوتی ہے، بس اڈے پہ ملاقات ہوتی ہے، ہم کسی مسافر خانے میں بیٹھے ہیں، وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ان سے ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے۔ ہم اسکول جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، وہاں بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو دفاتر میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہر شخص پسند نہیں آتا۔ کلاس میں 40-50 بچے ہوتے ہیں تو سب کے ساتھ آپ دعا سلام نہیں کر سکتے، تو نہ ہی سب کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے۔ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک لڑکا، کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کو، بات کرنے کو دل چاہتا ہے، اس سے دل کی باتیں کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، اس کی بات سننے کو دل چاہتا ہے، اس کے مسائل حل کرنے کو دل چاہتا ہے، اپنے مسائل اس کے ساتھ ڈسکس کرنے اور ان کا حل ڈھونڈنے کو دل چاہتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، انسان سوشل اینیمل ہے، انسانوں میں خوش رہتا ہے، لیکن اتنے بڑی دنیا میں اس کے تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے دل کے سارے معاملات ڈسکس کرتا ہے، ان پہ گفتگو کرتا ہے۔ تشریح کرتے ہوئے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں صنف مخالف کی اگر بات کریں، کیونکہ یہ غزل عشق مجاز پہ ہے۔ مجاز کے معنی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی انسان سے محبت کرنا۔ صنف مخالف سے یعنی مرد کا عورت سے، لڑکے کی لڑکی سے، لڑکی کا لڑکے سے، عورت کا مرد سے محبت کرنا۔ اس حوالے سے اس تناظر میں ہم اس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان مرد عورت اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہے، لیکن اسے کوئی ایک شخص، کوئی ایک چہرہ پسند آتا ہے، اسے ساری دنیا پسند نہیں آتی، اسے کوئی ایک شخص اچھا لگتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو شخص اچھا لگتا ہے وہ بھی سارے کا سارا اچھا نہیں لگتا، اس کی کوئی ایک چیز پسند ہوتی ہے، رخسار، گال، ہونٹ، آنکھیں،
قد بال، بہت ساری چیزیں، انداز گفتگو، مسکرانے کا انداز، ترچھی نظر سے دیکھنے کا انداز، کوئی ایک چیز محبوب کی پسند ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا شخص پسند ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دل ہر کسی سے نہیں ملتا، بلکہ جو پسندیدگی ہے وہ کسی ایک شخص سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور ہم دنیا میں سینکڑوں لوگ ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہی بغیر جانے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کو، ہم نے ہر انسان کے دل میں ایک فریم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا بڑا سلسلہ یہ ہے، 6 بائی یا 8 بائی 12 کا یہ جو فریم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کاریگری ہے۔ اس فریم کے اندر اس نے اربوں بنائے، بلکہ کھربوں بنائے، کسی بھی ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر شخص کے دل میں ایک فریم ہوتا ہے خالی، اور اس نے یہاں پہ خالی تصویر بنا رکھی ہوتی ہے کہ میرے محبوب کو، میرے ساتھی کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور جب وہ جو خیالی تصویر اس نے دماغ میں یا دل میں بنا رکھی ہوتی ہے، اس طرح کا شخص اس کے سامنے آ جاتا ہے تو فوراً کلک کرتا ہے، یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں بڑی مدت سے ڈھونڈ رہا تھا، اور اسے وہ اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اس فریم میں اس کی تصویر لگا لیتا ہے، اس فریم میں اس کی تصویر جڑ لیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یعنی ہر شخص کے ساتھ دل نہیں ملتا، ہر شخص کے ساتھ محبت، یہ جذباتی لگاؤ یا وابستگی نہیں ہوتی۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے۔ ستم کے معنی ظلم، دکھ تکالیف بھی لکھ سکتے ہیں، ویسے اس کے معنی بھی ستم کے لفظی ہیں، وہ ہے ظلم۔ یاد رکھیے بیٹا، اردو غزل کا شاعر جو محبوب ہے، جو معشوق ہے، وہ بے وفا ہے، وہ دغاباز ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فریبی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی روایتی بات ہے، جگر کی شاعری میں جگر کو جو معشوق ہے وہ بھی ایک ستمگر ہے، ظالم ہے، دکھ دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، دغاباز ہے، بے وفا ہے، ستمگر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں چونکہ اپنے محبوب سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں، اس پہ اپنی جان مارنے کو قربان ہوں۔ یہ جو جان دینے کا تصور ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اپنی جان کسی بھی شخص کے لیے، کسی کی ذات کے لیے قربان کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، اپنے محبوب کی سادگی سے محبت کرتا ہے شاعر، اور وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب اتنا سادہ ہے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم بھی کتنے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ اور میر کا شعر ہے کہ ہم بھی کیا سادہ ہیں کہ میر برباد ہوئے جس کے سبب، ہم بھی کیا سادہ ہیں کہ میر برباد ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ بیمار ہوئے، سوری برباد نہیں ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہیں، اسی کے بیٹے سے، اسی کے لڑکے سے ہم دوا لیتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کی سادگی عاشق کو، شاعر کو پسند ہے، اور اس سادگی کی وجہ سے، اسی سادگی کی پسندیدگی کی وجہ سے، یہ بات یاد رکھیے، عاشق کو اپنے معشوق سے بڑے شکوے ہوتے ہیں، بڑے گلے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب مجھ سے ملے گا تو اس کے سامنے یہ شکوہ بھی کروں گا، اس کے سامنے یہ گلہ بھی کروں گا، اسے اس کی بے وفائیوں کا تانا دوں گا۔ لیکن جب محبوب سامنے آ جاتا ہے تو عاشق کی زبان تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے منہ سے اپنے محبوب کے لیے، اپنے معشوق کے لیے کوئی بھی شکوہ نہیں نکلتا۔ محسن نقوی نے کہا تھا
آنکھیں تیری بخشش کی طرف دیکھ رہی ہیں، آنکھیں تیری بخشش کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور محسن تیرے دربار میں خود چپ چاپ کھڑا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کی دی ہوئی ساری تکالیف اور مصیبتیں بھول جاتا ہوں اور اس کو اس محبیت سے دیکھتا ہوں۔ مجھے اس کی سادگی بہت پسند ہے، اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے سارے گلے شکوے بھول جاتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ تشبیہ اس میں استعمال کی، شاعر نے اپنے محبوب کی ہنسی کو پھولوں جیسا کہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی مسکراہٹ کی تعریف کی ہے۔ شاعر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی کوئی ایک ادا کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ شخص سارے کا سارا اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ جو بات بیان ہوئی اس شعر میں وہ یہ ہے کہ شاعر کو محبوب کی مسکراہٹ پسند ہے، اس کے ہنسنے کا انداز پسند ہے، اس کے چمکتے ہوئے موتیوں جیسے دانت پسند ہیں۔ کہا کہ تیرے ہونٹوں تیری آنکھوں تیری زلفوں کے، تیرے ہونٹوں تیری آنکھوں تیری زلفوں کے، کل بھی دیوانے تھے ہم آج بھی دیوانے ہیں۔ یہی بات شعر میں بیان ہوئی، شاعر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمیشہ کی طرح تمہاری ہنسی تو بڑی خوبصورت ہے، مجھے تمہاری ہنسی بہت اچھی لگتی ہے، مجھے تمہاری مسکراہٹ بہت پسند ہے، لیکن آج شاید میرے اندر جو عاشق زار موجود ہے اس کی محبت کی شدت کچھ بڑھ گئی ہے، اور مجھے آج تیری مسکراہٹ عام دنوں کی مسکراہٹ سے زیادہ اچھی لگتی ہے، جیسے پھول کلی میں سے کھل کے چٹک کے پھول کلیاں جو ہیں وہ پھول بنتی ہیں، پہلے اونچے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈوریاں، کلیاں جنہیں کہتے ہیں ان کا مجموعہ اونچا کہلاتا ہے، پھر ان میں سے کلیاں چٹکتی ہیں اور پھول بنتے ہیں۔ تو پھولوں کے کلیوں کے چٹک کر پھول بننے کو شاعر نے مسکراہٹ کہا ہے۔ تو پھول جب کلیاں چٹک کے پھول بن جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پھول مسکرا رہے ہیں، کیونکہ پھول خوشبودار ہوتے ہیں، اس کی خوشبو سے ذہن معطر ہوتا ہے، ماحول خوبصورت ہوتا ہے، ماحول میں خوشبو پھیلتی ہے۔ اب تو خیر اللہ کا شکر ہے چائنا کے پھول آ گئے، خوشبو والا سین پوری رنگ رنگی ہے، لیکن قدرت کا بنایا ہوا جو چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح پھول مسکراتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں اور پھول بنتی ہیں اور لگتا ہے کہ پھول مسکرا رہے ہیں، آج میرے محبوب تمہاری مسکراہٹ مجھے عام دنوں سے زیادہ اچھی لگی، اور تیری مسکراہٹ پہ میں فریفتہ ہوں، تیری مسکراہٹ کا میں عاشق ہوں، اور تیری مسکراہٹ مجھے آج ایسے لگی جیسے پھول مسکراتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آج تیری ہنسی جو ہے وہ مجھے ایسے ہی لگی جیسے کلی چٹک کے پھول بن گئی ہے۔ تو کہا کہ میں برستی ہے فضاؤں پہ نشہ طاری ہے، میں برستی ہے فضاؤں پہ نشہ طاری ہے، میرے ساقی نے کہیں جام اچھالے ہوں گے، مانی یہ جو فضا میں خوبصورتی ہے اور مست ہے فضا، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ میرے محبوب نے کہیں ہنسی، میرا محبوب کہیں ہنسا ہوگا زور سے، اور اس کی وجہ سے ساری جو فضا ہے وہ مست ہو گئی، وہ معطر ہو گئی، خوشبودار ہو گئی۔ ان تینوں شاعر نے دراصل جو فلسفہ ہے الگ الگ باتیں کی ہیں، پہلے ہر کسی سے دل نہ لگانے کی شاعر نے بات کی ہے، اور کہا ہے کسی ایک سے دل لگتا ہے، کوئی ایک پسند آتا ہے، کوئی ایک اچھا لگتا ہے، پھر کہا کہ اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا ذکر ہے، اس کی جور و جفا کا ذکر ہے، اس کی دی ہوئی تکالیف کا ذکر ہے، اس کے نہ پورے ہونے والے وعدوں کا ذکر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی سادگی بہت پسند ہے، میں اس کی مر مٹا ہوں، اور میں اس کی دی ہوئی تکلیفیں اور دکھ اس وقت بھول جاتا ہوں جس وقت میرا محبوب مجھے سادگی سے ملتا ہے۔ تیسرے شعر میں ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، یہاں پہ شاعر نے اپنے محبوب
मुस्कुराहट को, अपने महबूब की हंसी को खूबसूरत कहा है और उसे फूलों की तरह मुस्कुराने वाला कहा है, या उसके जो दिल है उसको ये महसूस होता है कि मेरे महबूब की हंसी ऐसी है जैसे फूल मुस्कुरा रहे हों, जैसे फूल हंस रहे हों। तो 3 शेर आज हमने पढ़े, इंशाअल्लाह 4 शेर बाकी हैं, ये अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। आज का सबक इतना ही। मुश्किल अल्फाज के मानी नोटबुक पर लिखा करें, बात समझ ना आए पूछा करें, सवाल किया करें, तशरीह के हवाले से कोई बात तशरीह तलब रह गई पूछ लिया करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के मान।